ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی آیت ہے، اس آیت کے حوالے سے غیر مسلم ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے کی دکھاؤ کہاں ہے تورات میں تمہارے نبی کا ذکر، دکھاؤ کہاں ہے انجیل میں تمہارے نبی کا ذکر۔ حالانکہ اگر موجودہ تورات اور انجیل میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی صداقت کو پرکھا نہ بھی جا سکے تو بہرحال اس کے لیے ایک عذر، ایک جواب موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں اب محرف ہیں، ان میں تو تحریف کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تورات اور انجیل میں اپنے محبوب کے صفات کے ذکر کا جو تذکرہ کیا ہے وہ تو وہ تورات اور انجیل ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ وہ تو وہ تورات اور انجیل تھی جو غیر محرف تھی، ان میں اللہ کے محبوب کی صفات موجود تھی، لیکن بعد میں تو ان میں تعریف کر دی گئی۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تورات اور انجیل کو آج ہزاروں سال گزر چکے، ہزاروں سال میں ہزاروں طرح کی تحریفات ان کتب کے اندر ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا وہ تقریباً بدل کر رکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ آج بھی جو تورات اور انجیل موجود ہے، اللہ کے نبی کی صفات آج بھی اس تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ آئیے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو تورات اور انجیل سے کچھ حوالے پڑھ کے سناؤں گی۔ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جسے آپ تورات اور انجیل کا مجموعہ قرار دے دیجیے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، عیسائی مذہب، عیسائی عقیدے کے مطابق عہد نامہ قدیم جسے ہم یا قرآن مجید تورات کے نام سے بیان کرتا ہے، اسے عیسائی دنیا میں عہد نامہ قدیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جسے انجیل کے نام سے یاد کرتا ہے اسے انجیل بھی کہا جاتا ہے، لیکن عہد نامہ جدید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ان دونوں یعنی عہد نامہ قدیم تورات اور عہد نامہ جدید یعنی انجیل پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ قدیم اور جدید کیوں نام رکھے گئے؟ دراصل بات یہ ہے کہ تورات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، ان کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ ان نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف شروع کر دی۔ اس قدر تحریف کی گئی کہ اصل کتاب جو ان نبیوں پر نازل ہوئی تھی وہ تقریباً چھٹ گئی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ بعد کے ادوار میں مختلف لوگوں نے ان کتابوں کو روایت کیا، بیان کیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ ہے اصل تورات، یہ ہے اصل انجیل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ ہے اصل تورات، جو کتاب میرے پاس ہے یہ ہے اصل انجیل، تو اب فیصلہ کس طرح ہو؟ کون فیصلہ کرے اور کس طرح فیصلہ کرے کہ یہی وہ اصل کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہی وہ اصل انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ کس طرح فیصلہ ہو؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، لہٰذا کیا یہ کیا کہ عیسائی دنیا میں متفق ہو کر خصوصاً انجیل کے حوالے سے کہ تقریباً 250 پونے 300 اور ایک روایت کے مطابق 350 انجیلیں اس وقت پائی جاتی تھی۔ یہ 325 عیسوی سے پہلے کی بات ہے۔ 325 عیسوی میں عیسائی دنیا میں ایک اجتماع کیا گیا۔ وہ اجتماع اس مقصد کے تحت کیا گیا کہ یہ جو اتنی ساری انجیلیں ہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ انجیل میرے پاس ہے اور اصل انجیل یہ ہے، اور یہ جو 250-300 کے قریب انجیلوں کی تعداد پہنچ گئی ہے، تو ان میں سے کسی ایک پر اتفاق کر کے اسے عیسائی دنیا کا مقتدی قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ بیٹھے تو بڑی مشکلوں کے بعد اور بڑی تگ و دو کے بعد فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ کسی ایک انجیل پر نہیں ہو سکا بلکہ 4 انجیلوں پر
آخر کار فیصلہ ہوا کہ اب یہ 4 انجیلیں ایسی ہیں کہ ہم ان 4 انجیلوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا ان 4 انجیلوں کو جمع کر کے اس کے مجموعے کو عہد نامہ جدید کا نام دے دیا گیا۔ اس میں پھر ساتھ میں کچھ تاریخی واقعات، کچھ خطوط وغیرہ جو عیسائی علماء کے تھے وہ بھی شامل کر دیے گئے اور یہ عہد نامہ جدید کہلایا۔ تو عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ جدید بہرحال یہ تورات اور انجیل پر مشتمل ہے۔ عیسائی دنیا میں اسے مستند سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب تورات اور انجیل کا اردو ترجمہ ہے، اور سوسائٹی آف سینٹ پال روم نے 1958 میں جو اپنے علاقے میں اپنی زبان میں جو نسخہ شائع کیا تھا اس نسخے کا یہ ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ لاہور سے شائع کیا گیا ہے، اور اس میں کراچی کے بشپ اور لاہور کے جو عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں ان کا تصدیق نامہ ہے کہ یہ بالکل جو ہے عیسائی مذہب کے مطابق جو ہے تورات اور انجیل صحیح صورت میں جو ان کے مذہب کے مطابق ہیں یہ بالکل صحیح کتاب ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آج عیسائی دنیا میں جس کتاب کو تورات اور انجیل کے نام سے تسلیم کیا گیا ہے، اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کے مطابق، قرآن مجید کی گواہی کے مطابق یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کتابوں میں اللہ کے محبوب کا ذکر خیر موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کتابوں کی کچھ عبارتیں سناؤں۔ تورات میں ایک کتاب تثنیہ شرع کے نام سے، تثنیہ شرع کے نام سے تورات میں یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا یہ آیت نمبر 18 اور 19، آیت نمبر 18 اور 19 ہے، اور باب کا نمبر 18 ہے، باب نمبر 18 آیت نمبر 18 اور 19، اور یہ آیت یہ جو تعلق ہے اس کا تثنیہ شرع کا عنوان دیا گیا ہے تورات میں اس کتاب کو۔ استثناء بھی کہا جاتا ہے، صفر استثناء بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اب دیکھیے وہ آیت سنیے، آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا ہے کہ میں ان کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کر دوں گا۔ ان کے بھائیوں کے درمیان سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کر دوں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو انسان میرے کلام کو جو وہ میرے نام سے کہے گا نہ مانے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اب دیکھیے یہاں یہ جو موجودہ تورات کی آیات ہیں، ان آیات سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح؟ دیکھیے پہلے کہا گیا کہ میں ان کے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح ایک نبی برپا کروں گا۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے درمیان میں ان کے جو بھائی تھے بنی اسرائیل کے، وہ کون تھے؟ بنی اسماعیل، اور بنی اسماعیل میں سوائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بھائیوں کے درمیان، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا انکار نہ عیسائی کر سکتے ہیں نہ یہودی، کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل آپس میں بھائی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یعقوب کی اولاد جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ تو اب ان کے بھائیوں کے درمیان ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے بھائی ہیں بنی اسماعیل، اور بنی اسماعیلیوں میں سوائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ پھر دیکھیے یہاں ایک بات یہ کہی گئی کہ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ قرآن کی صداقت ہے یا نہیں جو آج بھی تورات میں موجود ہے کہ اپنا کلام اس نبی کے منہ میں ڈالوں گا۔
تو وہ نبی جو اپنے منہ سے کلام کر رہے ہیں، قرآن نے پھر گواہی دے دی کہ ان کے منہ سے نکلنے والا کلام ان کا کلام نہیں ہے، وہ تو رب کائنات کا کلام ہے۔